اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں فرمایا قل، اور لفظ قل بڑا کاف سے جہاں بھی آیا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اے محبوب آپ کہیے، اے محبوب آپ کہیے۔ مثال دے تو جیسے قل هو اللہ احد، اے محبوب آپ کہیے وہ اللہ ایک ہے، اے محبوب آپ کہیے وہ اللہ ایک ہے۔ تو یہ بڑا کاف دو نقطے والا جو ہوتا ہے اس سے لفظ قل جہاں بھی آتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے اے محبوب آپ کہیے۔ تو جو آیت میں نے ابھی تلاوت کی ہے، موضوع بنایا ہے جس کو، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قل بفضل اللہ، اے محبوب آپ فرما دیجئے، کیا فرما دیجئے؟ بفضل اللہ، جب اللہ کا فضل ملے، کیا ملے؟ اللہ کا فضل ملے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ قل، اے محبوب آپ فرما دیجئے، کیا فرما دیجئے؟ بفضل اللہ، جب اللہ کا فضل ملے، کیا ملے؟ اللہ کا فضل ملے، وَبِرَحْمَتِهِ، اور اس کی رحمت ملے، کیا ملے؟ اے محبوب آپ فرما دیجئے جب لوگوں کو اللہ کا فضل ملے، وَبِرَحْمَتِهِ، اور اس کی رحمت ملے، فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، تو فضل اور رحمت پر خوشی کا اظہار کیا کریں۔ کیا کیا کریں؟ خوشی کا اظہار کیا کریں۔ یعنی کہ قرآن ہمیں اور آپ کو خوشی منانے کا تصور دیتا ہے، اور اس کو تصور نہ کہہ کر کے یہ کہا جائے کہ حکم دیتا ہے۔ کیا دیتا ہے؟ کس بات کی؟ خوشی منانے کی۔ خوشی منانے کا حکم کون دے رہا ہے؟ اللہ دے رہا ہے۔ کب خوشی مناؤ؟ جب اللہ کا فضل ملے اور اللہ کی رحمت ملے۔ یعنی کہ خوشی منانے کا تصور دیا جا رہا ہے قرآن میں، اور حکم دیا جا رہا ہے کہ جب اللہ کا فضل اور رحمت ملے تو خوشی مناؤ۔ اب یہاں پر بات کو روک کر کے ایک سوال ہے جو آج کل انٹرنیٹ کی دنیا میں بہت تیزی سے وائرل ہے۔ کیا ہے؟ کہ حضور کی پیدائش پر اس طریقے سے خوشی منانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ سوال ہے، اور کتابی سوال ہے، اور سوال کے ساتھ یہ بھی سوال ہے کیا صحابہ نے ایسے میلاد منایا ہے کہ نہیں؟ سوال زیادہ تر اسکول اور کالج میں پڑھنے والے بچے جو دین کو نہیں پڑھتے ہیں، ان کے ذہن میں جب اس طریقے کی باتیں آتی ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ لاجک ڈھونڈتے ہیں۔ بات میں تو لاجک ہے، صحابہ نے جب نہیں منایا تو ہم کیوں منائیں؟ لوگ کہتے ہیں۔ یہ سوال ہے کیا اس طریقے سے صحابہ نے میلاد کی محفل منائی ہے؟ کیا خوشی کا اظہار کیا ہے؟ کیا جلوس نکالا ہے؟ یہ سارے سوال اٹھتے ہیں، تو سوال کا جواب کون دے گا؟ تو یہ بتائیے کتنے لوگوں کے پاس اس طریقے کے سوال آئے؟ ذرا ہاتھ اٹھا کر کے بتلائیے کہ کیا اس طریقے سے جلوس نکالنا چاہیے، میلاد منانا چاہیے؟ کیا صحابہ نے میلاد منایا ہے؟ کتنے لوگ کے پاس اس طریقے کے سوال آئے؟ آپ لوگوں نے یہ باتیں سنی؟ اور ہاتھ نیچے کر لیجیے۔ اور یہ سب سوال ایسے ہیں کہ جب انسان ایک مرتبہ سوال میں الجھ جاتا ہے اور تسلی بخش جب اس کو جواب نہیں مل پاتا ہے تو وہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ میں کروں تو کیا کروں۔ تو میرے عزیز دعا کرو کہ میں اس طریقے کی گفتگو کر جاؤں کہ آپ ان سوالوں کے جواب بھی جان جائیں اور مکمل تسلی بخش جواب آپ کو ملے اور میلاد النبی بھی ہو جائے۔ پہلی چیز اللہ نے کیا فرمایا؟ خوشی مناؤ۔
کس بات پر؟ جب اللہ کا فضل ملے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کا فضل ہے کیا؟ وَبِرَحْمَتِهِ، اور اس کی رحمت ملے تو اللہ کی طرف سے رحمت کون سی چیز ہے؟ جو بھی چیز فضل ہے اور جو بھی چیز رحمت ہے، بندے کو یہ چیز مل جائے اور اس پر وہ خوشی کا اظہار کرے تو یہ کوئی نیا کام نہیں ہے بلکہ اللہ کا حکم ہے۔ حکم ہے کہ نہیں؟ کیونکہ قرآن کی آیت میں نے ابھی آپ کے سامنے میں پڑھ کے بتلائی، اللہ نے فرمایا اے محبوب آپ فرمائیے جب لوگوں کو اللہ کا فضل ملے اور رحمت ملے تو خوشی منایا کریں۔ اور آپ کو جان کر کے حیرانی نہیں، خوشی ہونی چاہیے کہ جتنے ہمارے مفسرین ہیں 100 سال پہلے کے جنہوں نے قرآن کی تفسیر لکھی ہے، انہوں نے لفظ فضل اور رحمت سے مراد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو لیا ہے۔ کس کو لیا ہے؟ اور قاری صاحب نے جو آیت پڑھی تھی اپنی تقریر کے درمیان میں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور اے محبوب میں نے آپ کو ساری کائنات کے لیے کیا بنا کر کے بھیجا؟ رحمت بنا کر کے بھیجا۔ اور اللہ کیا فرما رہا ہے؟ جب رحمت ملے تو خوشی مناؤ۔ ایک طرف قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا کہ اے محبوب میں نے آپ کو رحمت بنا کر کے بھیجا، اور دوسری طرف کیا کہا؟ جب رحمت ملے رب کی تو خوشی مناؤ۔ اے میرے عزیز دوستو، کیا اللہ کے رسول سے بڑی کوئی رحمت پوری دنیا میں ہے؟ بیٹی رحمت ہے کہ نہیں؟ بیٹا رحمت ہے کہ نہیں؟ باپ رحمت ہے کہ نہیں؟ بارش رحمت ہے کہ نہیں؟ ہوا رحمت ہے کہ نہیں؟ جب بہت گرمی ہو اور ہوا چلنے لگتی ہے تو انسان خوشی مناتا ہے، کوئی فتویٰ نہیں لگاتا کہ بھائی ہوا چل رہی ہے خوشی منانے کی کیا ضرورت، یہ تو اللہ کی رحمت ہے۔ جب ہوا چلی دل کو سکون ملا تو ہم نے خوشی کا اظہار کیا ہے۔ تو جس کے صدقے میں ہوا ملی ہے، جس کے صدقے میں بیٹی ملی ہے، جس کے صدقے میں بیٹا ملا ہے، جس کے صدقے میں ساری کائنات ملی ہے، اس سے بڑی رحمت جب کوئی چیز نہیں ہے تو نبی کی میلاد پر ہم خوشی منائے تو کیوں تکلیف ہوتی ہے؟ تکلیف ہونی چاہیے؟ نہیں ہونی چاہیے۔ اور جن کو ہوتی ہے وہ بدقسمت لوگ ہیں۔ ان سے بڑا بدقسمت انسان کوئی نہیں جس کو نبی کی ولادت پر تکلیف ہو رہی ہے۔ بہت پہلے کسی شاعر نے کہا تھا، نثار تیری چہل پہل پر ہزار عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ کہتے ہیں صحابہ کرام نے منایا ہے؟ یہ بھی ایک سوال ہے۔ اچھا یہ بتائیے، جب نبی پیدا ہوئے کہاں پیدا ہوئے؟ مکے میں ہوئے نا؟ جب حضور پیدا ہوئے تو کتنے صحابی تھے مکہ میں؟ بتائیے کتنے صحابی تھے؟ کوئی صحابی تھا؟ بھائی جب نبی نے نبوت کا اعلان ہی 40 سال کے بعد کیا ہے تو صحابی 40 سال پہلے کیسے آ جائیں گے؟ جب تھے ہی نہیں نبی تو خوشی جب تھے ہی نہیں صحابہ تو نبی کی ولادت پر خوشی کیسے منائیں گے؟ کہتے ہیں کیا ولادت پر صحابہ نے خوشی منایا؟ کتنے جاہل ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ صحابہ نے منایا۔ ہم نے کہا صاحب جب صحابی اس وقت تھے ہی نہیں تو خوشی مناتے کیسے؟ 40 سال کے بعد نبی نے نبوت کا اعلان کیا۔ کتنے سال کے بعد؟ 40 سال کے بعد۔ اب غور سے سنیے گا، اب جب دھیرے دھیرے لوگ کلمہ پڑھنے لگے، نبی کے دامن سے وابستہ ہونے لگے، جب ہونے لگے تو کیا ہوا؟ مکہ میں جو کافر تھے ان کو تکلیف ہونے لگی۔ کس بات کی؟ کہ ایک دن ایسا آئے گا کہیں ایسا نہ ہو کہ سارے لوگ کلمہ پڑھ کے ان کے غلام بن جائے۔ تو حضور کے وعظ پر انہوں نے پابندی لگائی کہ آپ تبلیغ نہیں کریں گے، آپ وعظ و نصیحت نہیں کریں گے، آپ لوگوں کو کلمہ نہیں پڑھائیں گے۔ یہاں تک کہ مکہ کے جو سردار لوگ تھے، جو کافر تھے، انہوں نے آپ کا بائیکاٹ کر دیا۔ کوئی ان سے سامان نہیں خریدے گا، کوئی ان سے تجارت نہیں کرے گا۔
کوئی ان کی محفل میں نہیں جائے گا، یہاں تک کہ اپنے معاشرے سے ان کو نکال دیا۔ اور 3 سال تک تاریخ ایسی ملتی ہے کہ ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چاروں طرف جو پہاڑیاں تھیں اس کے بیچ میں قید کر دیا گیا، اور جدھر جدھر سے نکلنے کے راستے تھے اس پر اپنے پہرے دار بیٹھا دیے گئے، نہ کوئی کھانا لے کر کے آئے گا، نہ کوئی پانی لے کر کے آئے گا۔ اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر لوگ ظلم کرتے رہے، اور یہ لکڑی کے چھلکے ابال ابال کر کے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا، اور آپ کے چاہنے والوں نے اس طریقے سے زندگی گزاری۔ جب دیکھا کافروں نے کہ ان کے چاہنے والے اب بھی نہیں بدل رہے ہیں تو مارنے کی سازش کی، تو اللہ نے حضرت جبرائیل کو بھیجا اور کہا اے محبوب آپ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ چلے جائیں گے۔ اب سنیے، جب حضور تشریف لائے تھے تو کوئی مسلمان نہیں تھا، آپ کے دادا تھے، دین ابراہیمی پر تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو آپ کے آباء و اجداد میں سے ہیں، ان کی نسل سے تھے وہ، تو آپ دین ابراہیمی پر تھے، اور آپ کا بیٹا حضرت عبداللہ بھی دین ابراہیمی پر تھا، اور آپ کی والدہ بھی دین ابراہیمی پر تھی۔ پتا ہے آج کل کچھ مولویوں نے اپنی کتاب میں یہ بات لکھی ہے کہ نبی کے ماں باپ معاذ اللہ کافر تھے۔ اب بتائیے کوئی نماز پڑھنے والا آدمی اس طریقے کی بات کرے تو ہم اس کو مسلمان مانیں گے؟ کوئی مانے گا؟ ماں باپ معاذ اللہ حضور کے کافر تھے، جبکہ سب کو تاریخ پتہ ہے وہ دین ابراہیمی پر تھے۔ خیر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت سے پہلے کچھ صحابہ کو حبشہ بھیج دیا، اور کچھ صحابی رسول مدینہ چلے گئے، اور صحابی رسول نے جا کر کے جب لوگوں کو بتلایا تو وہاں پر صحابہ کی بات سن سن کر لوگ ایمان لا رہے تھے۔ اب جب میرے آقا ہجرت کر کے گئے مکہ شریف سے مدینہ، تو لوگوں کو جب پتا چلا کہ نبی آنے والے ہیں تو سارے لوگ راستے پر کھڑے ہو کر کے حضور کا انتظار کرنے لگے۔ جب پیدا ہوئے تو کوئی نہیں تھا خوشی منانے والا، لیکن جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے تو وہاں پر لوگوں نے ڈف بجائے، نعرہ تکبیر و رسالت کی صدا سے ہوا گونج اٹھی، اور کیا پڑھ رہے تھے؟ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ یعنی کہ مکے میں جب حضور پیدا ہوئے کوئی مسلمان نہیں تھا، خوشی نہیں منائے، لیکن جب مدینے حضور گئے وہاں سب مسلمان تھے، آنے پر سب نے جلوس بھی نکالا اور خوشی کا اظہار بھی کیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حضور کا دعوت۔ تو کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں، خوشی کون منائے گا؟ بھائی آپ کے گھر میں لڑکی کی ولادت ہو تو پڑوسی خوشی منائیں گے، جن کے گھر میں ہوگی وہی تو خوشی منائیں گے۔ تو جن کو نبی کی آمد کی خوشی تھی وہ لوگ خوشی منا رہے تھے، اور جن کو تکلیف ہو رہی تھی وہ تکلیف کر رہے تھے۔ تو میرے عزیز، صحابہ کی آمد پر خوشی منایا صحابہ نے کب؟ جب ان کو پتا چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے کتنے بڑے رحمت ہیں۔ آپ کو بتاؤں، سائے ستہ کی حدیث پاک ہے، صحابہ کرام مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے۔ کہاں بیٹھے؟ مسجد نبوی میں۔ لوگ کہتے ہیں صحابہ کرام نے محفل لگا کر کے میلاد نہیں پڑھی۔ میلاد کا مطلب کیا ہے؟ نبی کی تعریف۔ جہاں پر نبی کی ولادت کا ذکر ہو، جہاں پر نبی کا لڑکپن بیان کیا جائے، جوانی بیان کی جائے، نبی کی سیرت بیان کی جائے، نبی کی صورت بیان کی جائے، نبی کا کردار بیان کیا جائے، نبی کی ایکٹیویٹیز کو بیان کی جائے، ان ساری محفلوں کو ہم سنی محفل میلاد کہتے ہیں۔ ایسی جتنی محفلیں ہوتی ہیں جہاں پر حضور کا ذکر ہو، ہم سنی اس کو کیا کہتے ہیں؟ محفل میلاد کہتے ہیں۔ جب نام اسی کا محفل میلاد ہے
تو آؤ ذرا میں تم کو بتاؤں صحائے ستہ کی حدیث. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کچھ صحابی مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے کچھ گفتگو کر رہے ہیں. اچانک میرے آقا وہاں تشریف لائے اور کہا اے صحابہ کیوں یہ محفل لگی ہوئی ہے, کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں. تو میرے آقا نے فرمایا کس بات کا شکر ادا کر رہے ہیں, کیا وجہ ہے؟ تو سارے صحابہ نے کہا صحیح ستہ کی حدیث پاک اور صحیح حدیث پاک. فرمایا یا رسول اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ہمارا نبی بنا کر کے بھیجا ہے, ہم آپ کی امت میں ہیں, یہ اللہ کا کرم ہے, اس بات پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. اس بات پر ہم کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. تو صحابہ کرام نے جب باتیں سنی تو میرے آقا نے فرمایا کیا قسم کھا سکتے ہو اسی بات کے لیے تم یہاں پر بیٹھے ہوئے؟ اب قسم کی کیا ضرورت تھی؟ کیا اللہ کے رسول کو صحابہ کی بات پر یقین نہیں تھا, بھروسہ نہیں تھا؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کیا قسم کھا سکتے ہو؟ سارے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اللہ کی قسم کھا کر کے کہتے ہیں اسی لیے بیٹھے ہوئے. اب ذرا بات سنیے گا جو میں عرض کرنے جا رہا ہوں. جب اتنی بات صحابہ کرام نے سنی, قسم لی مصطفیٰ جان رحمت نے, تو میرے آقا نے فرمایا اے صحابہ ایسا نہیں ہے کہ تمہاری بات پر مجھ کو بھروسہ نہیں تھا, بھروسہ ہے تمہاری بات پر, لیکن ابھی ابھی جبرائیل میرے پاس تشریف لائے سبحان اللہ سبحان اور مجھ سے کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کے یہ صحابہ اس محفل میں نہ جانے کون سی بات بیٹھ کر کے کر رہے ہیں, یہ یہاں خوشی منا رہے ہیں, اللہ وہاں خوشی منا. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, پتی پتی پھول پھول. سبحان. تو اللہ کے رسول نے فرمایا اے صحابہ کیا قسم لے سکتے ہو اسی لیے بیٹھے ہو؟ تو میرے آقا سے سارے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اسی بات کے لیے بیٹھا ہوں, یعنی کہ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں, آپ کی تعریف بیان کر رہا ہوں, میں قسم کھا کر کے کہتا ہوں. تو میرے عزیز یہ بیٹھ کر کے جو محفل ہو رہی تھی اسی محفل کو تو ہم محفل میلاد کہتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب کوئی کہے کہ اس طریقے سے لائٹ نہیں لگتی تھی, ایسے شامیانہ لوگ نہیں لگاتے تھے, ساؤنڈ کا انتظام نہیں ہوتا تھا, پنکھے نہیں لگتے تھے, تو میرے عزیز اس وقت یہ ساری چیزیں تھی کہاں؟ تھی کہاں اس وقت؟ تو کہاں سے لگاتے بھائی؟ وہ غربت کے ایام تھے, صحابہ کرام کو کھجور کی گٹھلی کو چوستے تھے سحری کے وقت اور اسی کو جیب میں رکھ لیتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اکبر. آج ہمارے پاس تو ہر چیز ہے, اس کے باوجود رمضان میں روزے ہمارے چھوٹ جاتے ہیں, اور بہانے کیا ہوتے ہیں؟ ارے کمائیں گے نہیں تو بچے بھوکے مر جائیں گے. اپنی اولاد کے لیے فرض روزے کو انسان چھوڑ دیتا ہے, فرض نماز کو چھوڑ دیتا ہے, جبکہ قرآن میں صاف اللہ نے فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ, مال اور اولاد آزمائش ہے. مال اور اولاد کیا ہے؟ آزمائش, یعنی کہ فتنہ. ایک طریقے سے کہو یہ فتنہ ہے. جتنی نمازیں آپ کی چھوٹی ہوں گی, جتنے روزے آپ کے چھوٹے ہوں گے, آپ کبھی غور کرنا یا تو پیسہ کمانے کے چکر میں چھوٹے ہوں گے یا اولاد کی محبت میں وہ چیزیں چھوٹ گئی. کہیں ایسا نہ ہو کہ اولاد کی محبت میں اور پیسوں کی محبت میں تم نماز روزے کو بھول جاؤ. آج لوگ بھول گئے. صحابہ کرام کھجور کی گٹھلی چوستے تھے اور جیب میں رکھ لیتے, اور پھر جب مغرب کا ٹائم ہونے والا ہوتا افطار کا, اسی گٹھلی کو نکالتے, چوس کر کے روزہ افطار کرتے, لیکن ان کی نماز کبھی نہیں چھوٹتی. ہم لوگ کتنا دور چلے گئے اسلام سے. میرے عزیز ہمیں اور آپ کو پلٹ کر کے آنا ہے, اس لیے کہ یہ دوبارہ زندگی ہمیں اور آپ کو
نہیں ملے گی، ایک بار ملی ہے۔ اور ایک بات بتاؤں، یہ جو زندگی ملی ہمیں اور آپ کو کس لیے ملی ہے؟ کہہ دیں گے تو لوگ کہیں گے اللہ کی عبادت کے لیے ملی، دن رات عبادت ہی کرتے رہے تو پھر کھانا کہاں سے آئے گا؟ بچوں کی فیس کہاں سے آئے گی؟ عید پر کپڑے کہاں سے آئیں گے؟ بچوں کی ضرورتیں کہاں سے پوری ہوں گی؟ اس طریقے کے جاہلانہ سوال لوگ کرنا شروع کر دیتے۔ اللہ نے قرآن میں، اچھا یہ بتائیے یہ پنکھا کیوں ہے؟ ہوے کے لیے ہے نا۔ اگر یہ پنکھا نہ چلے تو یہاں لے کر کے آئیں گے؟ یہ مشین کیوں لگائی گئی؟ تاکہ آسانی سے آپ تک آواز پہنچ جائے۔ اگر یہ مشین آواز نہ دیتی تو کیا اس کو لگانے کی ضرورت تھی؟ کرسیاں جو لگائی گئی کیوں؟ بیٹھنے کے لیے۔ اب اس کے پیر ٹوٹے ہوئے ہوتے، آپ بیٹھتے گر جاتے تو کیا اس کو لگاتے آپ؟ یعنی کہ دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو بغیر ضرورت کی ہو اور اس کو ہم استعمال کرتے ہو۔ کوئی ایسی چیز ہے جو ضرورت کی نہ ہو اور اپنے گھر میں رکھے ہوئے ہوں؟ ضرورت کی چیزیں ہیں، جب تک وہ چیزیں کام آتی ہیں تب تک ہم اس کو رکھتے ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ کبھی اپنے بارے میں سوچا کہ اللہ نے آپ کو کیوں پیدا کیا؟ کبھی اس بات پہ غور کیا کہ اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا؟ تو اللہ نے قرآن میں خود فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اور میں نے انسانوں کو اور جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ آپ بتائیے ہم اپنے رب کی عبادت کتنی کرتے ہیں؟ آپ کو ایک روایت سناؤں، بات میں کروں گا اپنے موضوع پر۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ میدان محشر میں ایک دن کتنے سال کا ہے؟ 50,000 کتنے سال کا ہے؟ 50,000 سال کا ہے۔ کتنے سال کا ہے؟ 50,000 سال کا ایک دن۔ اور یہاں ہماری اور آپ کی زندگی کتنے سال کی؟ 50 سے 60 سال۔ 50,000 سال کا ایک دن، اور یہاں 50-60 سال کی پوری زندگی، بچپنا، لڑکپن، جوانی، بڑھاپا، اسی میں ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اور آپ کو پتا ہے وہ جو دن ہوگا، آج تو چلو گرمی لگ رہی، ہم نے پنکھے لگا لیے، وہاں تو گرمی اتنی ہوگی، میرے آقا نے فرمایا 1.25 نیزے پر سورج ہوگا سر کے اوپر۔ اور سورج کتنا بڑا ہے آپ کو پتا ہے؟ جتنی بڑی یہ زمین ہے پوری دنیا ملا لیجیے آپ، جتنی بڑی یہ زمین ہے، یہ پوری زمین جتنی بڑی، ایسی زمین ایسی دنیا لاکھوں سورج کے اوپر بسائے جا سکتے۔ اتنی بڑی زمین سورج پہ لاکھوں بسائے جا سکتے، کروڑوں اربوں میل پر ہے آج سورج، لیکن مئی جون کی گرمی ہم اور آپ برداشت نہیں کر پاتے۔ کبھی سوچا کہ وہ 1.25 نیزے پر ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، کتنی گرمی ہوگی اس دن؟ سب کے لیے نہیں ہوگی، جو دنیا میں اس کی تیاری کر کے جائیں گے اس کے تو مزے ہیں، جو تیاری کر کے نہیں جائیں گے ان کے لیے دقت کے لیے وہ دن ہے، ورنہ عاشقوں کے لیے تو وہ مزے کے دن ہے، اس لیے کہ اس دن آقا کریم کی زیارت ہونے والی ہے۔ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے، دیوانوں کے لیے نہیں، جو دنیا میں اللہ اس کے رسول کے احکام کے پابند ہو کر کے زندگی گزار رہی ہے، اس کے لیے وہ میدان محشر 50,000 سال کا نہیں ہوگا، بلکہ مفہوم یہ ملتا ہے کہ آٹا میں اگر روئی، آٹا گوندھتے وقت اگر اس میں روئی، اس میں اگر بال چلا جائے تو بال کو نکالنے میں کتنا ٹائم لگے گا؟ جو اللہ کے نیک بندے ہوں گے ان کے لیے میدان محشر اتنا ہی دیر کے لیے، لیکن سب کے لیے نہیں ہے۔ 50,000 سال کا ایک دن، اور آپ کو بتا دوں ایسے ایسے وہاں پر لوگ ہوں گے
جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے گا جاؤ میں تم کو جنت میں جانے کی اجازت دیتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے ایک نیکی کم ہے لے کے آ جاؤ، صرف ایک نیکی کم ہے لے آؤ، میزان پر وزن کیا جائے گا، ایک نیکی کم ہوگی اللہ فرمائے گا جہنم میں ڈالو، تھوڑی اجازت مانگے گا تو اللہ اجازت دے گا جاؤ لے آؤ، کس سے؟ جاؤ اپنے بیٹے سے لے آؤ، جس کے لیے تم نے نماز چھوڑی تھی جاؤ اسی سے لے آؤ، جاؤ اس بیوی سے لے آؤ جس کے لیے تم نے روزے چھوڑے تھے، جاؤ اس بیٹی سے لے آؤ جس کے لیے تم نے نمازیں چھوڑی تھی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایک نیکی کے لیے ایک انسان میدان محشر میں 30,000 سال تک گھومے گا۔ کتنے سال؟ یہ صرف باتیں سننے کے لیے نہیں ہے، یہ خوف خدا دل میں پیدا کرنے کے لیے کہ ادھر سے ہم نے سنی ادھر سے نکال دی۔ مسلمان وہی کہلاتا ہے جو اللہ اس کے رسول کی ساری باتوں کو دل سے مانے، یہ نہیں کہ جس چیز کو طبیعت چاہی ہم نے مان لی اور جس کی طبیعت نہیں چاہی اس کو ہم نے چھوڑ دی۔ یہ حدیث کون سنے گا؟ اس کے اوپر عمل کون کرے گا؟ 30,000 سال تک انسان میدان محشر میں گھومے گا لیکن اس کو ایک نیکی نہیں مل پائے گی۔ اور آپ کو بتاؤں آج ایک مرتبہ مسکرا کر کے سلام کر دو تو سینکڑوں نیکی مل جاتی۔ آج فجر کی نماز 2 رکعت ہے، کتنی رکعت ہے؟ 2 رکعت ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں دنیا میں اور آسمان میں جتنی چیز ہے ان ساری چیزوں سے بہتر 2 رکعت فجر کی نماز ہے۔ اس دن ایک نیکی نہیں ملے گی اور صبح صبح ہم یہاں لاکھوں نیکی بستر پر لیٹے لیٹے گوا دیتے ہیں۔ تو اس کی تیاری کون کرے گا؟ تو میرے عزیز اچھے اعمال کریے آپ۔ قرآن میں اللہ نے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا فرمایا، کہا کہ میں نے زندگی دی ہے، میں موت دوں گا اور دیکھوں گا کہ تم میں کون اچھے کام کر کے میرے پاس آیا۔ قرآن میں اللہ نے کھول کر کے بتایا ہے۔ ہم لوگ اچھے کام کر رہے ہیں، خالی اچھی بات سننے کو مل جائے بس اسی پہ نعرے بازی ہو جائے گی۔ نماز کون پڑھے گا؟ روزے کون رکھے گا؟ اپنے عقائد کو کون درست کرے گا؟ اور نماز کہیں بھی پڑھنے سے کام نہیں چلے گا، اچھے عقائد ہونے چاہیے، اچھا نظریہ ہونا چاہیے۔ عقائد اچھا نہ ہو تو لاکھ آپ نماز پڑھی آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اچھا یہ بتائیے شیطان نماز پڑھتا تھا کہ نہیں پڑھتا تھا؟ کتنے سال پڑھا ہے؟ 6 کروڑ برس۔ اللہ کو مانتا تھا کہ نہیں مانتا تھا؟ اب بھی مانتا ہے کہ نہیں مانتا ہے؟ اب بھی مانتا ہے۔ پھر وہ شیطان کیوں ہے؟ کیوں شیطان ہے وہ؟ کیونکہ اس نے نبی کی شان میں توہین کی ہے۔ کیا کی ہے؟ توہین کیا کی تھی؟ جب حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا تیار کیا گیا جنت میں اور اس پتلے کے اندر اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی روح ڈالی تو وہ روح اندر رہنے کو تیار نہیں تھی۔ کیوں؟ کیونکہ اندر اندھیرا تھا۔ کیا تھا؟ اندھیرا تھا، اندر روح رہنے کو تیار نہیں تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح کی تسلی کے لیے اس کو ڈر نہ لگے اس لیے حضرت آدم کی پیشانی میں ہمارے اور آپ کے نبی کے نور کو ڈالا۔ اس کو ڈالا؟ نبی کے نور کو ڈالا۔ جب نور کو ڈالا پیشانی آدم میں تو اب آدم علیہ السلام کی روح اندر رہنے کو تیار ہو گئی۔ اب اللہ نے فرمایا سجدہ کرو، تعظیمی سجدہ کرو۔ کون سا سجدہ؟ تعظیمی سجدہ، تعبدی نہیں۔ تعبدی سجدہ تب بھی حرام تھا، آج بھی حرام ہے۔ عبادت کا سجدہ صرف اللہ کے لیے ہے۔
اس کے لیے ہے. اور اس نبی کی امت میں تعظیمی سجدہ بھی حرام کہا گیا ہے. ہم تعظیماً بھی سجدہ نہیں کرتے ہیں. سر کو جھکانا الگ ہے کہ کوئی ہمارے سامنے میں بڑا آیا ادباً ہم نے اپنے سر کو جھکا دیا, یا کسی ولی کی بارگاہ میں گئے ادباً ہم نے اپنے سر کو جھکایا اور ان کے چادر مبارک کو بوسہ دے دیا. بہت سارے لوگ کہتے ہیں دیکھو لوگ سجدہ کر رہے غیر اللہ کو. کیا کہتے ہیں؟ غیر اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں اور اس کے اوپر کفر کا فتویٰ لگا دیتے ہیں. میرے عزیز, دین اور اسلام کو سمجھنا اتنا آسان کام نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اللہ نے شیطان سے کیا کہا؟ اس وقت وہ شیطان نہیں تھا, وہ ملائکہ کا سردار تھا. کہا سجدہ کرو, اس نے کہا نہیں کریں گے. وجہ پوچھی گئی تو فرمایا وجہ یہ ہے کہ آدم مٹی سے بنے ہیں اور میں آگ سے بنا ہوں. انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. فرمایا میں آگ سے بنا ہوں اور آدم مٹی سے بنے ہیں, اور مٹی آگ سے بہتر نہیں ہے, اس لیے میں بہتر ہو کر کے کمتر کو سجدہ نہیں کروں. شیطان نے یہ کہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کیا قرار دے دیا؟ چل شیطان مردود, ابلیس, اس کو جنت سے باہر نکال دیا. کیا وجہ تھی؟ کیا نماز پڑھنے سے منع کیا تھا؟ کیا روزہ رکھنے سے منع کیا تھا؟ زکات دینے سے منع کیا تھا؟ کیا حج کرنے سے منع کیا تھا؟ صرف نبی کی تعظیم میں سجدہ نہیں کیا تھا. تو اچھے اور برے کی پہچان نماز نہیں ہے. یہ نہیں کہ کوئی نماز پہ نماز پڑھ رہا ہے تو وہ اچھا ہو گیا. نبی کی تعظیم کرتا ہو, نماز پڑھتا ہو تب نماز ہوگی, اور نماز پڑھتا ہو نبی کی شان میں توہین کرتا ہو اس کی نماز نہیں ہوگی. کیونکہ جب 6 کروڑ برس کی نماز منہ پہ مار دی گئی تو یہاں تو 4 سال کی نماز کی کیا اہمیت ہے اس کے سامنے؟ کیا ہے وہ؟ کافر ہے. جو نماز کو فرض نہ جانے وہ نہ پڑھنا ایک الگ چیز ہے, لیکن ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ نماز ہمارے اوپر فرض ہے. نہیں پڑھ رہا ہے گنہگار ہے, لیکن کافر نہیں ہے. لیکن جو انسان نبی کی شان میں توہین کرتا ہو اور پھر نماز پڑھتا ہو تو اس کی نماز نہیں ہوگی. کیا نہیں ہوگی؟ نہیں ہوگی نماز. اور لوگ نبی کی شان میں توہین کرتے ہیں اور اس طریقے سے کرتے ہیں کہ باقاعدہ اس کی تبلیغ کرتے ہیں, اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں. میرے عزیز, جب آپ کو پتہ چل جائے کہ نبی کی شان میں گستاخی یہ کر رہا ہے اور اس کے بعد نماز کی دعوت دے رہا ہے, تو کیا آپ اس کو نماز, اس کے پیچھے آپ کی نماز ہو جائے گی؟ ایمان کیا ہے؟ اگر میں آپ جتنے یہاں پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سارے لوگوں سے سوال کر رہا ہوں اور سارے لوگ جواب دیجئے گا, اگر کوئی کافر نماز پڑھے تو اس کی نماز ہوگی؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیے, نماز ہوگی. اگر وہ روزے رکھے تو اس کے روزے ہوں گے, وہ زکات دے تو اس کی زکات ادا ہوگی, وہ حج کرنے جائے تو کیا اس کا حج ادا ہوگا؟ کیوں نہیں ہوگا بھائی؟ نماز تو پڑھ رہا ہے, روزہ رکھ رہا ہے, قرآن کی تلاوت کر رہا ہے, زکات بھی دے رہا ہے, حج بھی کر رہا ہے, تو آپ کیا کہیں گے؟ صاحب ایمان لانے کے بعد نماز فرض ہوتی ہے. کافر کے اوپر نماز فرض, تو ایمان کس چیز کا نام ہے؟ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ اللہ, آمنتو باللہ, ایمان لایا میں اللہ پر, وملائکتہ اور اس کے فرشتوں پر, ورسولہ اور اس کے رسول پر, والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر, والقدر خیرہ وشرہ تقدیر کی اچھائی اور برائی پر, والبعث بعد الموت مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر. ان ساری چیزوں کو دل سے ماننا, زبان سے اقرار کرنا, دل سے ماننا ایمان ہے. اور صرف زبان سے کہہ دینے سے کام نہیں چلے گا,
جیسے ماننے کا حکم ہے ویسے مانو تب ایمان ہے. صرف کلمہ پڑھنے سے کوئی مسلمان نہیں ہو جاتا. آج یہاں کے بارے میں تو میں نہیں بتاتا آپ کو، لیکن ممبئی چلے جائیے آپ کو بہت سارے غیر مسلم مراٹھی ایسے ملیں گے جو رمضان کے مہینے میں روزہ رکھتے ہیں. کیا اس کے روزے ہو جائیں گے؟ نماز اور روزے کے لیے ایمان شرط ہے. اب کوئی کلمہ پڑھ لے تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو غیر مسلم ہیں. آپ بھی ڈیبیٹ دیکھتے ہوں گے تو نیٹ پر یہ ریل وائرل ہو رہی ہوتی ہے کہ کوئی پنڈت ہے کلمہ پڑھ رہا ہے، کوئی قرآن کی آیت سنا رہا ہے اور اس کا ٹرانسلیشن کر کے لوگوں کے سامنے. بتائیے وہ مسلمان ہو گئے؟ تو اللہ کو جیسے ماننے کا حکم ہے ویسے مانو گے تب ایمان والے بنو گے. رسول کو جیسے ماننے کا حکم ہے ویسے مانیں گے تب ایمان والے بنیں گے. تو اللہ کو ویسے ماننے کا حق، جیسے اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ قرآن میں ملتا ہے، قل هو اللہ احد، اللہ کتنا ہے؟ ایک ہے. اب اگر کوئی کہے دو ہے تو نماز ہوگی، وہ انسان مسلمان ہوگا؟ کیوں؟ وہ قرآن تو پڑھ رہا ہے بھائی، وہ قرآن تو پڑھ رہا ہے، کیوں نہیں مسلمان ہے؟ تو آپ کہیں گے قرآن کہتا ہے اللہ ایک ہے، تم نے کہا دو ہے، اللہ کے بارے میں تمہارا عقیدہ صحیح نہیں ہے اس لیے تم مسلمان نہیں ہو. اب لاکھ نماز پڑھو، نماز ہوگی نہیں ہوگی. اچھا یہ بتائیے یہ یہودی لوگ مسلمان تھے کہ نہیں تھے نا؟ کیوں کافر ہو گئے؟ کیونکہ اللہ کی ذات میں انہوں نے شرک کیا. شرک کا مطلب کیا؟ آج کل لوگ کہہ دیتے مزار پہ جانا شرک ہے، قبرستان جانا شرک ہے، ماں باپ کی قبروں پہ جانا شرک. ارے شرک کیسے بھائی؟ ماں باپ کی قبر پر جو میں جا رہا ہوں تو ماں باپ کو رب کا بیٹا سمجھ کے تھوڑی جا رہا ہوں، اس کو تو ماں باپ سمجھ کے جا رہا ہوں. جب اللہ کی ذات میں کسی چیز کو شریک ٹھہرائیں گے تب یہ شرک کہلائے گا. تو شرک کیسے ہو گیا؟ کیا کسی ولی کی مزار پہ ہم گئے تھے تو معاذ اللہ ولی کو اللہ کا بیٹا سمجھ کے گئے تھے؟ تو شرک کیسے ہو جائے گا؟ ہم تو اللہ کا بندہ سمجھ کے گئے تھے کہ وہ اللہ والے تھے، انہوں نے عبادت کی، اللہ کی بارگاہ میں وہ مقبول ہوئے، اور اس کا ثبوت قرآن اور حدیث سے ملتا ہے. میرے آقا قبرستان جایا کرتے تھے، شہدائے کرام کی قبروں پر جا کر کے ان کے نام سے اِصالِ ثواب کیا کرتے تھے. تو یہ سنت سے ثابت ہے تو ہم جاتے ہیں. یہ شرک کیسے ہو جائے گا؟ تو اللہ کو ایک مانو گے، قرآن کہہ رہا ہے. اب کوئی دو مان لے، نماز پڑھے تو نماز ہوگی، روزہ رکھے تو روزہ ہوگا، حج کرے تو حج ہوگا، زکات دے تو زکات ادا ہوگی نہیں ہوگی. اب دوسرا عقیدہ اللہ کے بارے میں سنیے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. اللہ کیا ہے؟ بے نیاز ہے. بے نیازی کا مطلب سمجھتے ہو؟ وہ ہر چیز سے پاک ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ نماز پڑھو گے تو اس کی شان بڑھ جائے گی اور نہیں پڑھو گے تو اس کی شان گھٹ جائے گی. آپ کی نمازوں کی ضرورت اس کو نہیں ہے، نمازوں کی ضرورت ہمیں ہے تاکہ میدان محشر میں یہ اعمال ہمارے کام آ جائے. تو اللہ ہر چیز سے بے نیاز، جھوٹ سے بے نیاز، کان آنکھ ہاتھ پیر ان ساری چیزوں سے اللہ پاک ہے. آنکھ کی ضرورت ہم کو ہے اس لیے کہ بغیر آنکھ کے ہم نہیں دیکھ سکتے، اللہ دیکھ سکتا ہے. کان کی ضرورت ہم کو ہے اس لیے کہ بغیر کان کے ہم سن نہیں سکتے، اللہ بغیر کان کے سنتا ہے. پیر کی ضرورت ہم کو ہے اس لیے کہ کہیں جانا ہو، اللہ ہر چیز پر ہر جگہ ویسے ہی حاضر و ناظر ہے. تو میرے عزیز، اللہ کے بارے میں جیسا عقیدہ اور نظریہ قرآن نے بتایا ہے ویسا جب ہوگا تب آپ ایمان والے ہوگے. اصل یہ اللہ بے نیاز کا مطلب ہر چیز سے اللہ پاک ہے. اب اگر کوئی انسان کہے معاذ اللہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے، ہم نماز پڑھے
میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، میں عقیدہ سمجھا رہا ہوں آپ کو۔ اللہ ایک ہے، اب اگر کوئی دو کہے اور نماز پڑھے تو اس کے پیچھے نماز، روزہ رکھے تو اس کا روزہ، حج کرے تو اس کا حج، زکات دے تو اس کی زکات نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ وہ ایک ہے۔ انیک مان لو گے تو نماز، اسی طریقے سے اللہ ہر چیز سے پاک ہے۔ اب اگر کوئی مولانا یہ کہے معاذ اللہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، اب نماز پڑھے تو اس کی نماز، اب روزہ رکھے تو اس کی روزہ، حج وہ حج کرے تو اس کا حج ہوگا۔ اب اگر اتفاق سے کوئی ایسا مولوی نماز پڑھا رہا ہو جس کا یہ عقیدہ ہو کہ معاذ اللہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، تو اس کے پیچھے نماز ہوگی؟ تو اللہ کے رسول نے یہ کیوں فرمایا تھا؟ بنی اسرائیل 72 میں بٹی تھی، میری امت 73 میں بٹ جائے گی، ایک جنت میں جائے گا، 72 جہنم میں جائیں گے۔ اب اس چیز کی پہچان کیسے ہوگی؟ نماز سے۔ اس چیز کی پہچان نماز سے ہوگی؟ بھائی دو اللہ کو کوئی کہے اللہ دو ہے، اب وہ نماز پڑھ رہا ہے تو کیا ہم اس کو اچھا سمجھ لیں؟ اب وہ روزہ رکھ رہا ہے تو کیا اس کے بعد بیٹھ کر کے روزہ افطار کرے؟ اب اگر وہ حج پہ جا رہا ہو تو اس کے پیچھے نعرے لگائے؟ تو میرے عزیز، نماز فرض ہے، جو فرضیت کا انکار کرے وہ کافر ہے، لیکن جو عقیدہ درست نہ رکھتا ہو اس کے پیچھے نماز پڑھے تو بھی نماز نہیں۔ تو ہمیں یہ پتہ کرنا پڑے گا کہ مسلمانوں ہی کی گروہ میں کچھ ایسی قوم ہے جو معاذ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتی ہے، قوم کہ معاذ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے۔ اب اس کا پتہ کون لگائے گا کہ کون کہہ رہا ہے ایسا، کس کا عقیدہ ہے؟ آپ کی ذمہ داری ہے نا۔ آج کل لوگ کہتے ہیں کسی کو برا نہ کہو، کسی کو برا نہ کہو۔ اچھا آپ بتائیے کہ یہاں پر 4-5 گلاس رکھے ہوئے ہو لائن سے، اور 5 میں دودھ رکھے ہوئے ہو، کیا رکھے ہوئے ہو؟ دودھ، اور ایک گلاس میں پیشاب کا قطرہ ملا دیا جائے، اب وہ دودھ پاک ہے کہ ناپاک؟ ایک میں شراب کا قطرہ ملا دیا جائے، وہ پاک ہے کہ ناپاک؟ ناپاک۔ ایک میں الکحل ملا دیا جائے جو ناپاک ہے، اب بتاؤ وہ پاک ہے کہ ناپاک؟ ناپاک۔ اور ایک گلاس صرف ایسا ہو جو پاک ہو، جس میں نہ شراب کا قطرہ ہو، جس میں نہ الکحل ہو، جس میں نہ شراب ملائی گئی ہو۔ اب جو جانتا ہے اس کے اوپر واجب ہے کہ اگر کوئی دودھ پینے جا رہا ہے تو اس کو بتلاؤ یہ والا نہیں پینا، اس میں شراب ملا ہوا ہے، یہ نہ پینا، اس میں الکحل ہے، یہ نہ پینا، اس میں شراب پیشاب کے قطرے ملے ہوئے ہیں۔ بھائی برے کو برا نہ کہو تو اچھے کی پہچان کیسے ہوگی؟ برے کو برا نہیں کہو گے تو اچھے کی پہچان کیسے ہوگی؟ تب تو نماز ہم کہیں بھی پڑھ لیں گے، کہیں بھی ہم اپنی بیٹی کو دے دیں گے، کسی کو بھی اپنا داماد بنا لیں گے۔ تو یاد رکھنا، انسان کی پہچان نماز اور روزے سے نہیں ہوتی ہے، عقائد و نظریات سے ہوتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ اب سننا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں عقیدہ کیا ہونا چاہیے کہ معاذ اللہ لوگوں نے کہا اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، اور دلیل بھی قرآن سے دی۔ مزے کی بات تو یہ ہے، اور دلیل کس طریقے سے دی؟ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، علی کل شیء قدیر، ہر شے پر قادر ہے۔ تو معاذ اللہ جھوٹ بھی ایک شے ہے، تو اللہ جھوٹ بولنے پہ بھی قادر ہے۔ لوگ گھما دیں گے قرآن اور حدیث میں آپ کو، اور آپ گھومتے رہ جاؤ گے۔ اس لیے میرے عزیز، عقیدہ اور نظریہ اگر اچھا ہوگا، اللہ کے رسول سے پوچھا گیا
اللہ کے رسول نے جب یہ حدیث ارشاد فرمائی کون سی کہ 73 فرقے ہوں گے میری امت میں، تو صحابہ کرام کا یہ احسان ہے کہ انہوں نے کیا سوال کیا، اچھا یہ بتائیے 73 ہوں گے، 73 کے بارے میں پڑھتے پڑھتے زندگی ختم ہو جائے گی کہ 73 کا نظریہ اور عقیدہ کیا ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ کوئی نماز کا انکار کرے گا، چھوٹی چھوٹی چیزوں کا انکار کر کے لوگ اپنا ایک نیا فرقہ بنا لیں گے۔ کوئی نبی کی شان میں گستاخی کرے گا، کوئی معاذ اللہ کی شان میں گستاخی کرے گا، کوئی صحابہ کی شان میں گستاخی کرے گا، کوئی اہل بیت کی شان میں چھوٹی چھوٹی چیزیں بظاہر وہ ہمیں اور آپ کو نظر آئیں گی، لیکن میرے آقا فرماتے ہیں وہ لوگ دین سے ایسے نکلے ہوئے ہوں گے کہ جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے۔ تو کس چیز سے پتا چلے گا انسان اچھا برا ہے؟ عقیدے سے۔ کس چیز سے پتا چلے گا؟ تو صحابہ کرام کو جب حضور نے یہ بات کہی تو صحابہ کا احسان مانو کہ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ اس 72 کے بارے میں مت بتائیے کہ وہ کون سی جماعت ہو۔ تو میرے عزیز مذہب اسلام میں نماز کسوٹی نہیں ہے کہ نماز کوئی پڑھ رہا ہے تو اچھا ہی ہو جائے۔ نماز کی فرضیت کا جو انکار کرے، میں نے عقیدہ پہلے بتا دیا، وہ کافر ہے۔ تو پہچان کیسے ہوگی؟ بھائی 73 طریقے کے لوگ آپ کے سامنے میں میرے طریقے سے جبہ و قبہ میں آپ کے سامنے میں آ جائے، نماز کا وقت ہو سارے نماز پڑھ رہا ہے، رمضان کا مہینہ ہو سب روزہ رکھ رہا ہو، زکوٰۃ دینے کی بات آئے سارے لوگ زکوٰۃ دے رہے ہوں، حج فرض ہو گئی تو سارے لوگ ادا کر رہے ہوں، تو کیسے پہچانو گے؟ بھائی نمازیں تو سب نے پڑھی، روزے تو سب نے رکھے، حج تو سب نے کیے، زکوٰۃ تو سب نے دی، تو پہچان کیسے ہوگی؟ تو پہچان ایسے ہوگی کہ یہ نبی سے محبت کیسے کرتا ہے، وہ ایسے کرتا ہے کہ نہیں جیسے صحابہ نے کیا، یہ اللہ کے بارے میں ویسا عقیدہ رکھتا ہے کہ نہیں جیسا عقیدہ صحابہ کرام نے رکھا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں نبی کی میلاد منانے کی کیا ضرورت، نبی تو معاذ اللہ ہمارے بڑے بھائی کی طرف۔ میں جب حضرت تقریر کر رہے تھے تو وہی کتاب لے کر کے بیٹھا ہوا تھا کہ کہاں پہ کیا کیا لکھا ہوا ہے تاکہ کوئی پوچھے تو میں اس کو دکھلا سکوں۔ ابھی 122 ایسے گندے عقائد و نظریات ابھی یہی بیٹھے بیٹھے میں نام لے کر کے سنا سکتا ہوں کہ کن مولویوں نے اپنی کتاب میں لکھی، اور ان کے پیچھے آپ لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ 122 گندے نظریات اور عقائد میں یہی بیٹھے بیٹھے پیش کر سکتا ہوں۔ ایک صاحب نے لکھا کہ معاذ اللہ تعالیٰ کو پہلے سے پتا نہیں ہوتا کہ بندے کیا کرنے والے۔ یہاں سائنس یہ بتا دیتی ہے 2 گھنٹہ پہلے نہیں 3 گھنٹہ پہلے میسج آ جاتا ہے 12 بنکی میں 2 گھنٹے بعد بارش ہونے والی ہے۔ میسج آتے کہ نہیں موبائل کے اوپر؟ موسم وبھاگ والے 24 گھنٹہ پہلے بتا دیتے ہیں کہ کل لکھنؤ میں دھوپ نکلے گا کہ نہیں نکلے گا، اور آج کے گدھے مولوی یہ کہتے ہیں معاذ اللہ کو پتا نہیں ہوتا بندے کیا کرنے والے۔ جب بندے کر جاتے ہیں تب لوگوں کو پتا چلتا ہے، اچھا اللہ کو تب پتا چلتا اچھا میرے بندے یہ کرنے والے تھے، کتاب میں لکھا ہوا۔ ایک مولوی صاحب نے خواب دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اردو میں گفتگو کر رہے تھے۔ کون سی زبان میں؟ کون سی زبان میں؟ اردو زبان میں۔ تو انہوں نے کہا ارے یا رسول اللہ آپ عربی اور اردو میں زبان استعمال کر رہے، آپ نے یہ زبان کہاں سیکھی؟ تو فرمایا علماء دیوبند سے میں نے اردو زبان پڑھی۔ انہوں نے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اردو سکھلائی اور باقاعدہ ارے خواب دیکھا تھا تو اس کو استغفر اللہ پڑھ لیے ہوتے، کتاب میں چھاپنے کی کیا ضرورت؟ میرے عزیز دنیا سے ایمان بچا کر کے جانا۔ ایمان میرے آقا نے کیا فرمایا؟ کوئی ایک ایسی حدیث دکھاؤ کہ
میرے آقا نے فرمایا جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا وہ جنت میں جائے گا۔ تو ایمان بچا کر کے جانا۔ نماز ایمان کے بعد ہے، روزہ ایمان کے بعد ہے، حج ایمان کے بعد ہے، زکوٰۃ ایمان کے بعد ہے۔ تو ایمان کو بچانا، اور ایمان تب بچا سکتے ہو جب آپ کو پتہ چل جائے کہ میرا عقیدہ اور نظریہ کیا ہے اور سامنے والے کا عقیدہ اور نظریہ کیا ہے۔ اچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے مشکات شریف کی، حضرت بریدہ راوی ہے۔ کون راوی ہے؟ بریدہ ہے۔ فرماتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیتکم عن زیارت القبور، فرمایا قبرستان نہ جایا کرو۔ کون سی کتاب ہے؟ مشکات شریف۔ حضرت بریدہ راوی ہے۔ کیا فرمایا اللہ کے رسول نے؟ نماز یہ قبرستان نہ جایا کرو۔ اچھا، میں آپ سے سوال کروں، کیا نام ہے آپ کا؟ محمد وسیم۔ وسیم بھائی سے میری کل بات ہوئی کہ حضرت آپ کو آنا ہے۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے میں آؤں گا، اور آج انہوں نے فون کیا، میں کہہ دوں میں نہیں آؤں گا، تو آپ وجہ تو پوچھیں گے، وجہ پوچھیں گے نا کہ قاضی صاحب کل تو آپ نے کہا تھا آئیں گے، آج اچانک نہیں آ رہے، کیا وجہ ہے، کیا مجبوری آ گئی؟ وجہ تو پوچھیں گے۔ تو اللہ کے رسول نے قبرستان جانے سے منع کیا، تو یہاں ایک سوال تو بنتا ہے کیوں منع کیا؟ کہ ہم سب کو منع کرتے رہے قبرستان نہ جاؤ، قبرستان نہ جاؤ، قبرستان نہ جاؤ، قبر کی بات چھوڑ دو، لوگ اتنے آگے بڑھ گئے کہ ولی اللہ کی مزار پہ نہ جاؤ، ولی اللہ کی مزار پہ نہ جاؤ۔ اب تو یہاں تک کہ کہنے لگے لوگ نبی کی مزار پہ نہ جاؤ، نبی کی مزار پہ نہ جاؤ۔ ارے حضور نے منع کیا تھا تو کوئی وجہ تو پوچھو، کیوں منع کیا تھا؟ تو وجہ پوچھو، جب تفسیر آپ پڑھو گے تو آپ کو پتا چلے گا۔ اچھا یہ بتائیے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کب کیا؟ 40 سال کے بعد۔ اور 40 سال تک جو مکے میں لوگ رہ رہے تھے یہ کون تھے؟ مسلمان تھے کہ کافر تھے؟ تو ان کے ابو امی مرتے تھے کہ نہیں مرتے تھے؟ وہ کیا کرتے تھے؟ دفناتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ دفناتے تھے۔ آج بھی بہت جگہوں پر غیر مسلم جنازہ نہیں پڑھتے، دفناتے تھے۔ جنازہ تو یہ اللہ کا شکر ہے ہم مومنوں کو ملا ہے، سب کو تھوڑی ملا ہے۔ دفنا دیتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جو لوگ نئے نئے کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو رہے تھے، جن کے باپ دادا پہلے مر گئے تھے، وہ قبرستان جا رہے تھے۔ اچھا، انسان قبرستان کیوں جاتا ہے؟ ایصال ثواب کے لیے، ان کے لیے دعائیں مغفرت کرنے کے لیے۔ جنازے کی نماز جو ہم اور آپ پڑھتے ہیں تو یہ دعا ہے۔ کیا ہے؟ دعا ہے۔ کس کے لیے؟ اس میت کے لیے جو ہمارے سامنے میں ہے۔ اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب دعائیں مغفرت ہے سامنے والے کے لیے۔ تو قبر پہ لوگ کیوں جاتے ہیں؟ جو مرحوم ہے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرنے کے لیے۔ اب غور سے سننا، کیونکہ ہماری عادت ہے کھل کر کے بات کرتے ہیں۔ اب کوئی آئے تو ہم سامنے میں یہی قرآن بھی دکھائیں گے، حدیث بھی دکھائیں گے۔ لوگوں کو گھما پھرا کر کے ہم نہیں رکھتے ہیں، کیونکہ ہمیں بھی مرنا ہے۔ اپنے جیتے جی جتنے لوگوں کی ہم اصلاح کر سکتے ہیں ضرور کرتے ہیں۔ ہم یہ نہیں سوچتے کہ وہ برا مان جائیں گے، وہ برا مان جائیں گے۔ اپنے عقائد اور نظریات درست کریے۔ نماز کے ہم مخالف نہیں ہیں، پہلے بتا دیا ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جو نماز کو فرض نہ جانے وہ کافر ہے۔ نماز فرض ہے ہمارے اوپر، لیکن اس سے پہلے ایمان لانا ضروری ہے۔ اس لیے ہم نکاح پڑھانے بھی جاتے ہیں تو بعض لوگ تو کلمہ نہیں پڑھاتے ہیں، لیکن ہم لوگ کلمہ پڑھاتے ہیں۔ کیوں؟ ہو سکتا ہے کبھی اس کی زبان سے کفریہ جملہ نکل گیا ہو اور وہ ایمان کی حالت میں نہ ہو، تو کم سے کم ابھی کلمہ پڑھا کر کے سنی مسلمان کو بنائے دو، تاکہ ایمان کی حالت میں اس کا نکاح ہو۔ اس لیے کلمہ پڑھایا جاتا ہے۔ اب سنیے گا کیا عرض کر رہا تھا حضرت میں۔
حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا قبرستان جانے سے منع کیا، تو ایک سوال تو بنتا ہے کیوں منع کیا؟ تو صحابہ کرام سے پہلے جو لوگ مرے تھے وہ کون تھے؟ کافر تھے۔ تو میرے آقا نے دیکھا یہ لوگ مسلمان ہو کر کے کافروں کی قبر پہ جا رہے ہیں، تو میرے آقا نے فرمایا نہیتکم عن زیارت القبور، قبرستان نہیں جانا۔ اب وجہ سمجھ میں آئی کہ حضور نے کافروں کی قبر پر جانے سے منع کیا۔ کن کی قبروں پہ جانے سے منع کیا تھا؟ کافروں کی قبروں پہ جانے سے منع کیا تھا۔ لیکن جب صحابہ کرام کی کثرت ہونے لگی، اکثر و بیشتر لوگ ایمان والے ہوتے گئے، نبی کے دامن سے منسلک ہوتے گئے، جب دیکھا کہ اب صحابہ کرام انتقال فرما رہے ہیں، ان کی جنازہ پڑھ کر کے قبرستان میں ان کو دفنایا جا رہا ہے، تو میرے آقا نے فرمایا سنو، میں نے تم کو قبرستان جانے سے منع کیا تھا، فزوروہا، اب جایا کرو۔ پہلے منع کیا تھا کیونکہ وہ کافروں کی قبریں تھی، لیکن اب جایا کرو کیونکہ اب وہاں مسلمانوں کی قبر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، پتی پتی پھول پھول، سبحان اللہ۔ تو اس طریقے کے عقائد و نظریات حدیث کی آدھی بات لوگوں کو بتلاتے، آدھی نہیں بتاتے ہیں، کیونکہ جن کا کام ہی ہو شہد دکھائے زہر پلائے، قاتل دائن شوہر کش، اس مردار پہ کیا للچانا، دنیا دیکھی بھالی ہے۔ آج بہت سارے لوگ لالچ دیتے ہیں، چلو یہ کرا دیں گے، چلو وہ کرا دیں گے، لیکن جب ساتھ پہنچو تو کچھ ملتا ہے؟ تو اسی کے بارے میں سرکار اعلیٰ حضرت نے فرمایا لوگ شہد دکھاتے ہیں اور کیا پلاتے ہیں؟ زہر پلاتے ہیں۔ تو میرے عزیز اپنے ایمان کی حفاظت کریے۔ حضور نے صرف ایک چیز سے منع نہیں فرمایا، 3 چیزوں سے منع کیا اور بعد میں تینوں کی اجازت پھر دے دی۔ دوسری چیز اور کس چیز سے منع فرمایا؟ اسی حدیث کے الفاظ ہے، حضور نے شراب جس گلاس میں لوگ پیتے تھے اس میں پانی پینے سے منع فرمایا، جس برتن میں لوگ شراب پیتے تھے اس میں کھانا پانی سے منع کیا۔ کیوں منع کیا؟ وجہ یہ ہوتی ہے میرے عزیز کہ جب کسی چیز کی عادت لگ جاتی ہے تو عادت آسانی سے چھوٹتی نہیں۔ آپ گناہ کر رہے ہو، کسی اچھے عالم دین کی صحبت میں بیٹھے، انہوں نے ایسی بات کی جس سے اللہ کا خوف پیدا ہو گیا، تھوڑی دیر تک دل میں یہ بات رہی کہ یار آج سے یہ کام نہیں کریں گے، لیکن جیسے پھر اکیلے میں ہوئے پھر شیطان نے آپ کو اسی ماحول میں ڈال دیا، یعنی کہ اس چیز کی عادت بن گئی ہے۔ جب عادت کسی چیز کی بن جاتی ہے تو وہ آسانی سے چھوٹتی نہیں ہے، اور عادت لگانا بہت ضروری کام ہے، اور عادت ہی کی وجہ سے ہمارے اور آپ، اچھا بتائیے نماز کتنے سال کی عمر میں فرض ہوتی ہے؟ بالغ ہونے کے بعد۔ نماز کب فرض ہوتی ہے؟ بالغ ہونے کے بعد۔ نابالغ کے اوپر نماز فرض نہیں ہے۔ نابالغ اگر نماز روزہ کر رہا ہے تو اس کا ثواب اس کے ماں باپ کو ملے گا، اگر وہ کر رہا ہے تو اس کا ثواب کس کو ملے گا؟ اس کو بھی ملے گا، اور خاص کر کے اس کے ماں باپ کو ملے گا، کیونکہ ابھی اس کے اوپر نماز فرض نہیں، اس کے باوجود وہ بچوں کو نماز پڑھنا سکھا رہا ہے، اس کے اوپر روزے فرض نہیں، اس کے باوجود اس سے روزے رکھوا رہے ہیں، تو اس کا ثواب کس کو ملے گا؟ ماں باپ کو۔ لیکن بچوں کی نماز کب فرض ہوتی ہے؟ بالغ ہونے کے بعد۔ اور یہ بتائیے لڑکا بالغ کب ہوتا ہے؟ 12 سے 15 کے بیچ میں فقہا نے لکھا، 14 میں بھی ہو جاتا ہے۔ جب فقہا نے 12 لکھا تو 12 میں بھی، اور 12 میں ہوا تو کیسے پتا چلے گا؟ 13 میں ہو گیا تو کیسے پتا چلے گا؟ 14 میں ہوا تو کیسے پتا چلے گا؟ 15 میں پتا چلے یا نہ چلے؟ بالغ ہو گیا۔ 15 سال پورا ہونے کے بعد پتا چلے یا نہ چلے وہ بالغ مانا جائے گا۔ 12 سے 15 سال۔ اب 12 سال میں اگر ہو گیا بچہ تو کیسے پتا چلے گا؟ جس کو نائٹ فال کہتے ہیں، جس پر غسل فرض ہو جائے
सोते हुए पेशाब के रास्ते से नापाक मनी का कतरा निकल आए, जिससे ये माना जाता है कि लड़का बालिग हो गया। लड़की कब बालिग होती है? 9 से 15 साल। 9 साल में भी वो हो सकती है, 10 साल में भी हो सकती है। 9 में हो गई तो 9 ही में नमाज पढ़, 10 में हो गई तो 10 ही में नमाज पढ़, 11 में हुई तो 11 में नमाज पढ़, 12 में हुई तो 12 में नमाज पढ़, और 15 तक ना हुई, यानी कि जो महाना खून रिलीज होता है, अगर वो 15 साल के बाद भी ना हो तो 15 साल के ऊपर जैसे ही मुकम्मल हुई उसके ऊपर नमाज फर्ज हो गई, और उससे पहले जब हो जाए उसी दिन से नमाज फर्ज हो जाती है। ये तो हो गई बालिग के अहकाम है लड़का और लड़कियों के। लेकिन हमारे और आपके नबी ने क्या फरमाया? जब लड़का 7 साल का हो जाए तभी नमाज पढ़ाना शुरू कर दो। क्या फर्ज हो गए उसके ऊपर? नहीं। क्यों? क्योंकि आदत लगाना बहुत मुश्किल काम है। 7 साल की उम्र से जब बच्चे की आप आदत लगाएंगे, 7 से 10 साल तक थोड़ा ढीला दो, कभी कभी कहो, कभी जाए ना जाए चलेगा, लेकिन 10 साल के बाद हुजूर ने फरमाया आप थोड़ी सख्ती करो, मारो। एक बुढ़िया आई एक बाबा के पास, गालिबन हजरत हसन बसरी का वाकया। एक बूढ़ा आई और कहने लगी, ऐ अल्लाह के मुकर्रब बंदे, मैं अपने लड़के को नमाज के लिए कहती हूँ, बाकी वक्तों में तो जाता है, फर्ज में सोता रहता है, वो उठता ही नहीं, मैं क्या करूं? बहुत कोशिश करती हूं, लेकिन वो नमाज फज्र अदा नहीं करता। तो बुढ़िया से बाबा ने कहा, अच्छा ये बता, तेरे घर में अगर आग लग जाए और तेरा बेटा अंदर सोता रहे तो क्या करेगी? उसको सोने देगी या उसको उठा के भगाएगी? तो कहने लगे, अरे हुजूर, अगर घर में आग लग जाएगी तब तो वो सोता रहे, पैर खींच करके बाहर निकालूंगी। तो फरमाया, ये दुनिया की आग है, इससे तू इतना घबरा रही है, और नमाज नहीं पढ़ा तेरा बेटा तो जहन्नम की आग में जब वो जलेगा उसकी फिक्र नहीं है? मेरे अजीज, नमाज पढ़ा करिए, नमाज पढ़ा करिए। तो आदत लग जाए बच्चे की, किस चीज की? नमाज की। इसलिए मेरे आका ने फरमाया 7 ही साल से कोशिश करो ताकि बालिग होने तक। अच्छा, आपको एक बात बताऊं, जुमे की नमाज में भीड़ होती है कि नहीं? सारी मस्जिदें भरी हुई होती हैं। वजह क्या है? हफ्ते में एक बार आता है, ये आपकी सोच है, हफ्ते में एक बार आता है, सही बात है, हफ्ते में एक बार ही आता है, लेकिन क्या सिर्फ जुमे की नमाज ही फर्ज है? बल्कि कुरान में अल्लाह ने फरमाया, हाफिजू अलस सलावात व सलातिल वुस्ता, नमाजों की हिफाजत करो, और खास करके व सलातिल वुस्ता, जो नमाज वुस्ता है, जो बीच की नमाज है। और बीच की नमाज कितने वक्त की नमाज है? फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, और बीच में कौन सी है? असर। फुक़हा ने फरमाया यहां पे नमाज वुस्ता से मुराद असर की नमाज है, कि खास करके असर की तो छोड़ना ही मत। लेकिन जुमा नहीं छूटती है हमारी, असर रोज छूटती है। वजह क्या है? देखिए, ये मेरी सोच है, जरूरी नहीं कि ऐसा हो, जो मैं सोचता हूं वो बतला रहा हूं। अगर आपको लगे कि ऐसा ही है तो अपनी आदत बदलिएगा। वजह क्या है कि जुमे के दिन जो है ना, हम और आप नमाज का एहतमाम करते हैं। अगर कारोबार पे जा रहे हैं तो कारोबार बंद कर देते हैं। हमारे छोटे छोटे बच्चे देखते हैं, यार हमारे वालिद सोमवार को भी नहीं गए, मंगल को भी नहीं गए, बुध को भी नहीं गए, जुमेरात को भी नहीं गए, शनिचर को भी नहीं गए, इतवार को नहीं गए, लेकिन जुमा जैसे ही आया जुमे के दिन गए। क्योंकि बच्चे आपकी एक्टिविटीज को देख करके उसको कैच कर रहे हैं, उसके जहन में ये चीज बस जाती है कि शायद जुमे की नमाज बहुत अहम है, इसलिए हमारे अब्बू जुमे के दिन जाते हैं, और दिनों में इसीलिए उनकी भी आदत बन जाती है कि भले हफ्ते भर ना पढ़े, लेकिन जुमे के दिन वो
اگر ہم روز جانا شروع کر دیں ہمارے بچے بے نمازی رہیں گے؟ نہیں رہیں گے۔ حضرت حسن بصری تھے، جب ان کی نئی نئی شادی ہوئی تو ان کی ایک خواہش تھی۔ کیا خواہش تھی؟ کہ میرا بچہ جب پیدا ہوگا، لڑکا اگر ہوگا تو اس کو غازی بناؤں گا، غازی۔ علم دین دینے کے بعد کیا بناؤں گا؟ غازی۔ اللہ کا شکر ہوا، ان کے گھر میں لڑکے کی ولادت ہو گئی۔ اب لڑکا جب پڑھنے لائق ہوا تو اچھے عالم دین کی صحبت میں لگا دیا۔ اب جب تھوڑا سمجھدار ہوا تو انہوں نے کہا کہ دین کی تعلیم کے ساتھ ساتھ اس کو کچھ ایسے کام بھی سکھائے جائیں جو یہ آگے کر سکے۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ نشانے باز کے پاس بھیج دیا، جو تلوار بازی سکھاتے ہیں، تیر سے نشانہ لگانا بتلاتے ہیں، ایسے شخص کے پاس بھیجا۔ حضرت حسن بصری کا لڑکا گیا اور کچھ سالوں کے بعد یا کچھ مہینوں کے بعد آیا تو جیسے ہم اور آپ باہر سے آتے ہیں، ہمارے دوست احباب ملتے ہیں، اور بتاؤ کیسے، کہاں گئے تھے، کیسا رہا سفر آپ کا، خیریت پوچھتے ہیں تو ان کے بھی دوست آگے کہا کہاں گئے تھے؟ کہا میرے والد صاحب نے فلاں استاذ کے پاس بھیجا تھا۔ کیوں بھیجا تھا؟ کہا نشانہ لگانا سیکھنے کے لیے گئے تھے۔ کیوں؟ کہا میرے والد کی خواہش تھی کہ مجھ کو غازی بنانا۔ انہوں نے کہا اچھا۔ تو دوستوں نے کہا کچھ سیکھے کہ ایسے ہی چلے آئے؟ کہا سیکھ کر کے آیا ہوں۔ فرمایا بتاؤ گے نشانہ لگا کر کے؟ کہا بالکل بتاؤں گا۔ فرمایا لگاؤ۔ کہا کس چیز پہ؟ تو دیکھا کچھ خاتون مشکیزے میں پانی لے کر کے جا رہی تھی، تو ایک دوست نے کہا وہ دیکھو پیچھے جو خاتون جا رہی اس کے مشکیزے پر لگاؤ۔ اب کیونکہ وہ نادان بچہ تھا، نشانہ لگایا اور سٹیک جس کے اوپر بتایا تھا اسی کے مشکیزے پر جا کر کے نشانہ لگا، اور لگنا تھا وہ مشکیزہ پھوٹ گیا، پانی سب گر گیا۔ اب وہ خاتون دوڑے دوڑے آئی اور حضرت حسن بصری کے لڑکے کے ہاتھ کو پکڑی اور پکڑنے کے بعد پہنچ گئی انہی کے پاس۔ کہا بہت بڑے اللہ والے بنتے ہیں آپ، نماز ایک وقت کی نہیں چھوٹتی ہے، اب بچے کو آپ یہی تربیت دے رہے ہیں، بچے کو یہی سکھا رہے ہیں۔ کہا کیا ہوا خاتون بتاؤ تو؟ کہا کہ پوچھیے آپ کے بیٹے نے کیا کیا؟ میرے مشکیزے پر نشانہ لگا کر کے اس نے مشکیزے کو توڑ دیا۔ اچھا یہ بتائیے، یہ شکایت ہمارے پاس آتی، ہمارے بچوں نے یہ کام کیا ہوتا تو ہم کیا کرتے؟ مارتے؟ اب بہت سارے لوگ گالی بہت دیتے تو گالی دیتے، ڈانٹتے پھٹکارتے۔ حسن بصری نے نہ تو گالی دی، نہ مارا، نہ غصہ گرمی اس پر دکھلایا، بلکہ انگلی پکڑی اور پکڑنے کے بعد سیدھے اپنی بیوی کے پاس آئے اور بیوی سے کہا محترمہ سنو، جب سے آپ میری جوزیت میں آئی ہیں یہ بتائیے کیا آپ نے کسی کے امانت میں خیانت کی؟ تو کہنے لگے کہ میرے شوہر یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ امانت میں خیانت؟ اور میرے ماں باپ نے ایسی تربیت میری نہیں کی ہے، الحمدللہ میں نے کسی کی امانت میں خیانت نہیں کی۔ حسن بصری کہنے لگے سوچیے ہو سکتا ہے کبھی غلطی سے کوئی کام ہو گیا ہو؟ تو کہنے لگے نہیں ہم نے کچھ ایسا نہیں کیا۔ جب تھوڑا سا ٹائٹ ہوئے، غصے میں آئے، سوچیے ہو سکتا ہے کبھی کوئی غلطی ہو گئی ہو، آپ نے اس پر توجہ نہ دی ہو۔ تو جب بہت ٹائٹ ہوئے تو کہنے لگی ایک دن ایک خاتون آئی تھی پڑوس سے، وہ مارکیٹ سے آئی تھی، اور میرے صاحب کبھی کبھی یہ بھی انگور بیچتے ہیں کہ نہیں بیچتے ہیں؟ آپ بیچتے ہیں نا؟ تو انگور مارکیٹ میں نیا نیا آیا ہوا تھا، نیا پھل، ہر سال جب پہلی بار آتا ہے تو نیا ہی کہا جاتا ہے اس کو۔ خاتون انگور کا گچھا لے کر کے آئی اور کہنے لگی اے حسن بصری کی بیوی، میری انگور کے گچھے کو ذرا سنبھالو، میں کچھ سامان بھول گئی ہوں، لے کر کے آتی ہوں، واپس آؤں گی تو لے کر کے چلی جاؤں گی۔ تو حسن بصری نے کہا اس کے بعد آپ نے کیا کیا؟ تو کہنے لگی اس وقت میں آپ کے کپڑے میں پیبند لگا رہی تھی۔ کیا لگا رہی تھی؟ پیبند لگا رہی تھی، ہاتھ میں سوئی تھی، اس سے پیبند لگا رہی تھی۔ تو حسن بصری نے کہا کیا کیا پھر؟ فرمایا اس وقت میں نے اسی سوئی سے انگور میں چبھا کر کے دیکھا کہ دیکھیں یہ پانی والا ہے کہ نہیں ہے، اس سے کتنا پانی نکلتا ہے۔ اچھا یہ بتائیے کہ اگر سوئی سے انگور میں چھید کریں گے تو کتنا پانی نکلے گا؟ گوند بھر بھی نہیں نکلے گا۔
سوئی بھی نہیں بھیگے گی. بھیگے گی؟ نہیں بھیگے گی. حسن بصری فرماتے ہیں میرے دوستو، حسن بصری فرماتے ہیں اے میری زوجہ، یہی امانت میں خیانت ہے کہ جس حالت میں جو مال دیا جائے اس کے مال کو اسی حالت میں لوٹایا جائے. تم اگر اس دن کسی کے انگور کے گچھے میں چھید نہ کرتی تو آج تیرا بیٹا کسی کے مشکیزے میں چھید نہیں کرتا. آج اگر میرا بیٹا مجھ کو گالی دے، میری بات نہ مانے، مجھ سے الگ ہو جائے، تو ہم بابا کے پاس پہنچتے ہیں، کوئی تعویذ بنا دو تاکہ میرا بیٹا لوٹ کر کے چلا آئے، کوئی تعویذ بنا دو تاکہ میری بات ماننے لگے، کوئی تعویذ بنا دو تاکہ بیوی کے فریب میں نہ رہے. کبھی غور کیا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ تم نے اپنے باپ کو ستایا ہے اس لیے تمہارا بیٹا تم کو ستا رہا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ تم نے اپنے باپ کو گالی دی ہے اس لیے تیرا بیٹا تجھ کو گالی دے رہا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اپنے ماں باپ سے تم الگ ہو گئے تھے اسی لیے تمہارا بیٹا آج الگ ہو گیا؟ میرے عزیز، جو ہم کرتے ہیں اس کا اثر ہمارے بچوں پہ ضرور دکھتا ہے. بے شک بے شک. تو اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حضور کا دامن. سبحان اللہ. تو عقائد اور نظریات جو ہوتے ہیں نا میرے عزیز، یہ اہم پہلو ہے اچھے اور برے کی پہچان کی. کیا ہے؟ عقائد و نظریات سے آپ پہچان پائیں گے. اور عقائد و نظریات پہ گفتگو ہم لوگ کرتے ہیں تو 1.5 2 سال تک مسجد میں کرتے ہیں کہ اللہ کے بارے میں عقیدہ کیسا رکھنا ہے، تو یہ کم سے کم یہ موضوع 6 مہینے چلتا ہے. پھر رسول اللہ کے بارے میں کیسا رکھنا ہے، یہ 6 مہینے چلتا ہے. تو آپ کو 1.5 گھنٹے میں تو ساری چیزیں نہیں بتائی جا سکتی. اب لوگ اس میں یہ کہتے ہیں تھوڑا سا اس پہ بول دیجیے گا، تھوڑا اس پہ. اب اس میں آدمی سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ کس ٹاپک کو مکمل کی جائے. سمجھ رہے ہیں؟ تو عقائد و نظریات اچھے رکھیے. اگر کوئی نبی کو برا کہہ رہا ہے، وہ لاکھ نماز پڑھے، وہ لاکھ اونچی ٹوپی لگائے، وہ لاکھ صاف ستھرا کپڑا پہنے، کہیے جو میرے نبی کا نہیں وہ ہمارا نہیں. ہم تمہاری نماز دیکھ کر کے تمہارے پیچھے نہیں جائیں گے، ہم اپنے نبی کی محبت تمہارے اندر دیکھیں گے. اگر ویسی محبت ہے جیسی محبت ہونی چاہیے تب تو تم قابل احترام ہو، وگرنہ آپ قابل احترام نہیں ہو. ایک چیز قاری صاحب اور میں چھیڑے ہوا تھا، نماز کے حوالے سے منع کیا تھا نا، عقائد کے حوالے سے یہ بات چل رہی تھی. یہ بہت حساس ٹاپک ہے، اس چیز کو سمجھ لیجیے، پھر بات کو میں اپنی ختم کرتا ہوں. آج کل لوگ کیا کرتے ہیں، بچی کی شادی کہیں بھی کر دیے، کہیں بھی کر دیے. یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ واقعی میں وہ سنی صحیح عقیدہ ہے کہ نہیں. اور لڑکے والے لے آؤ یار، گھر کو لڑکی لانا ہے، کون وہاں لڑکے کو بھیجنا ہے. یاد رکھنا، شادی بیاہ کے موقع پر عقائد اور نظریات سامنے والے کا دیکھنا بہت ضروری ہے. کیوں؟ اللہ کے رسول نے قبرستان جانے سے کیوں منع کیا تھا؟ بتائیے کیوں منع کیا تھا؟ کیونکہ وہ کافر لوگ وہاں دفن تھے. کیوں منع کیا تھا؟ کافر. اور قبرستان لوگ کیوں جاتے ہیں؟ کیوں جاتے ہیں؟ کیونکہ اس کے لیے دعا کرے. اس کے لیے جو قبر میں دفن ہے. تو کافروں کے لیے دعا کرنا حرام ہے. کافر کے لیے دعا کرنا حرام ہے. اگر آپ کافر کے لیے دعائے مغفرت کرنا حرام ہے. اگر وہ زندہ ہے تو اس کی ہدایت کے لیے دعا کر سکتے ہو، اس کے رزق میں برکت ہو آپ دعا کر سکتے ہو، اور کرتے بھی ہیں لوگ. لیکن اس کے مرنے کے بعد اس کے لیے دعائے مغفرت کرنا حرام ہے. کیا ہے؟ حرام ہے. سنیے گا جو میں بتلانا چاہ رہا ہوں، سنیے. اللہ کے رسول نے کیوں منع کیا؟ کیونکہ وہ کفار ہے. تم ان کے لیے جا کر کے دعا کرو گے تو تم خود کافر ہو جاؤ گے. کافر کے لیے دعا کرنے سے کفر پلٹتا ہے. کیا پلٹتا ہے؟ کفر پلٹتا ہے. اب ذرا غور سے سنیے گا. اب ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے، حج کر رہا ہے، لیکن اللہ کے بارے میں اس کا نظریہ یہ ہے کہ 2 ہے.
تو وہ انسان مسلمان ہے کہ کافر؟ اب اگر آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھ لی، نماز جنازہ میں ہوتا کیا ہے؟ اس کے لیے دعائیں مغفرت آپ کر رہے ہو۔ آپ نے عقیدہ نہیں دیکھا کہ اس کا عقیدہ کیا تھا، اس کا نظریہ کیا تھا، کھڑے ہو گئے ہاتھ باندھ کر کے اس کے لیے دعائیں مغفرت کر دی، آپ کا ایمان سلامت رہا۔ اسلام میں بہت باریکی ہے، حلوہ نہیں ہے کہ سوجی اور چینی ملاؤ اور پکا دو کھا لو۔ 14 سال تک جا کے انسان جب مدرسے میں دال روٹی کھاتا ہے تب جا کے قرآن اور حدیث سمجھ میں آتی ہے۔ بہت باریک باریک مسئلے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں لڑانے والی بات کر دے، میں عقیدہ سمجھا رہا ہوں میرے عزیز۔ عقیدہ اور نظریہ لوگوں کا پتہ نہیں ہوگا تو آپ اچھا کام بھی کر رہے ہوگے تو اس کا آپ کو عذاب مل رہا ہوگا، کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ یہ صحیح ہے کہ نہیں۔ تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جس کی میں نماز جنازہ پڑھنے جا رہا ہوں، یہ ایسا تو نہیں کہ میرے نبی کے بارے میں برا بھلا کہتا تھا، کہیں ایسا تو نہیں کہ معاذ اللہ ایسا عقیدہ اللہ کے بارے میں رکھتا تھا جیسا رکھنے کی اجازت شریعت نہیں دیتی ہے، اور آپ نے پڑھ لی، کیا ہوگا؟ نماز تو نہیں ہوگی لیکن آپ نے دعا کی، آپ کا بھی کفر پلٹ جائے گا۔ تو ان چیزوں کو سمجھیے، یہ سب بہت حساس ٹاپک ہے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو اپنے عقائد و نظریات بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کو پتہ ہے کتنے لوگ مدینہ شریف گئے ہیں؟ بس ارے تو 1 بجنے والا ہے، اللہ اکبر، 1 بجنے والا ہے۔ دعا درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفاء۔ اللہ آپ لوگوں کو اس کی جزا عطا فرمائے۔ آپ لوگ اتنی محبت سے سن رہے تھے کہ میں سناتا چلا گیا۔ 1-1.5 گھنٹے کی تقریر میں کر کے آیا ہوں، پھر 1.5 گھنٹے سے بول رہا ہوں، اور اگر کہیں دعوت ہوتی تو پھر چلا ہی جاتا، دعوت کھانے نہیں، مطلب بیان کرنے، کیونکہ ہم نے ٹھان لیا ہے کہ مرنے سے پہلے کچھ کر کے جانا ہے۔ تو میرے عزیز، نماز روزہ فرض ہے لیکن عقائد و نظریات اچھا ہونا چاہیے، کیونکہ حضور نے فرمایا نا 73 طریقے کے مسلمان ہوں گے تو اس کی پہچان عقیدے سے ہوگی۔ کوئی نبی کے بارے میں برا کہہ رہا ہے، سمجھ جاؤ کہ اس کی نماز سے کوئی لینا دینا نہیں۔ کوئی اللہ کے بارے میں عقیدہ غلط رکھے، سمجھ جانا یہ لاکھ نماز پڑھے، کیونکہ جو سب سے پہلے شیطان بنایا گیا وہ نماز سے انکار نہیں کرتا، تو آج بھی کہا جائے تو وہ پڑھے گا، سمجھ رہے ہیں، لیکن تعظیم نبی نہیں کرے گا۔ میرے عزیز، نبی کی میلاد مناتے رہنا، ہمیشہ ہر حال میں منانا۔ اور آخری بات بتا کر کے تقریر کو مکمل کر دوں، خوشی منانے کا تصور قرآن ہمیں دے رہا، نہ کہ حکم دے رہا ہے۔ حکم دے رہا ہے کیسے؟ آپ بتاؤ، لڑکا پیدا ہوتا ہے نا تو خوشی مناتے ہیں، تو خوشی کس طریقے سے مناتے ہیں؟ 7 دن ہوا، مولانا صاحب کے پاس فون آتا ہے، حضرت لڑکے کی پیدائش ہوئی ہے، بتائیے کیا کریں؟ ہم نے کہا 7ویں دن سر کے بال کو منڈواؤ اور اس بال کا وزن کرو، وزن کرنے کے بعد اس بال کو چاندی یا سونے سے وزن کرو، اگر اللہ توفیق دے 7ویں دن اگر منڈن بنواؤ تو کیا کرو؟ اس کے بال کا وزن کرو، یہ سنت ہے، اور وزن کرنے کے بعد اس بال کا وزن چاندی اور سونے کے برابر کرو اور کسی غریب کو خیرات دے دو۔ اور اس کے بعد حضور نے فرمایا لڑکی ہے تو 1 بکری لاؤ، لڑکا ہے تو 2 بکرا لاؤ، اور اگر 1 بکرا بھی چلے گا، 2 ضروری، لیکن خوشی ہے تو 2 لاؤ، زیادہ کر سکتے ہو تو لاؤ، لیکن کوئی ضروری نہیں ہے۔ اب بتائیے، لڑکے کی پیدائش ہوئی نا، دیکھیے میرے نبی نے خوشی کیسے منایا۔ میں نے آپ کو ایک بات بتلائی تھی کہ حضور کے گھر میں 2 مہینے چولہے نہیں جلتے تھے، لیکن جب حضور کے گھر میں نوازوں کی پیدائش ہوئی، نواز حسنین کریمین، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، تو حضور نے کیا کیا؟ یہی کیا جو میں آپ کو بتلا رہا ہوں۔ حضور نے 7ویں دن بال نکالا، نام رکھا اور 2 بکرے لائے۔ کتنے لائے؟
غور سے سننا مزہ آ جائے گا. اب میں خوشی پہ بات کر رہا ہوں. 2 بکرے لائے اور سارے مدینے کے صحابہ کو بلایا. کہا اے ابو بکر تمہاری دعوت، اے عمر تمہاری دعوت، اے عثمان تمہاری دعوت، اے فلاں تمہاری دعوت ہے. یا رسول اللہ بات کیا ہے؟ کہا میرے نواسے کی پیدائش. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. نواسے کی پیدائش ہوئی ہے تو خوشی کا اظہار کیسے کیا؟ جس گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا وہاں 2 بکرے کاٹے جا رہے ہیں. کس خوشی میں؟ نواسے کی خوشی میں. اچھا غور سے بتانا، ایمانی بیداری کے ساتھ بتانا. حضرت امام حسین کا نبی سے 2 رشتہ ہے. کتنے رشتے ہیں؟ 2 رشتے ہیں. ایک نانا کا اور نواسا کا. یہ پہلا رشتہ ہے نانا اور نواسے کا. اور دوسرا رشتہ ہے نبی اور امتی کا. دوسرا رشتہ کون سا ہے؟ نبی اور امتی کا. اس لیے کہ حسنین کریمین نے اپنے نانا کا کلمہ پڑھا. جب کلمہ پڑھا تو حضور کے نواسے کے ساتھ ساتھ حضور کی امت میں داخل ہے. اب جملہ دے رہا ہوں کہ جب نبی امتی کی پیدائش پر خوشی منا سکتا ہے تو نبی کی پیدائش پر امتی خوشی کیوں نہیں منا سکتے؟ جب امتی کی پیدائش پر نبی خوشی منا سکتا ہے تو کیا نبی کی پیدائش پر امتی خوشی نہیں منا سکتے؟ منا سکتے. اور خوب مناؤ. اور نماز مت چھوڑنا، روزہ مت چھوڑنا. یہ ساری چیزیں فرض ہیں. اللہ ہمیں اور آپ کو فرض و واجبات کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ عقیدت و محبت میں ڈوب کر نبی سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نبی کی محفل اسی طریقے سے سجانے کی توفیق عطا فرمائے. اور اشرف علی تھانوی ایک دیوبندیوں کے بہت بڑے عالم ہوئے. انہوں نے ایک کتاب لکھی نشر الطیب. کون سی کتاب لکھی ہے؟ نشر الطیب. آپ اس کتاب کے بارے میں پڑھنا کہ انہوں نے یہ کتاب کب لکھی. کب لکھی تھی پتا ہے؟ جب طاعون کی بیماری پھیلی تھی ہندوستان میں. کون سی بیماری پھیلی تھی؟ طاعون کی. اور طاعون کی بیماری ایسی ہوتی ہے کہ بڑے بڑے زخم وہ سب نکلنے لگتے ہیں، کینسر کا. مطلب طاعون کی بیماری جب لگ جاتی ہے تو یہ سمجھو کہ خود تو جائے گا اور 2-4 کو ساتھ میں لے کے جائے گا. وہ کرونا والا مسئلہ تھا کہ اس کی زد میں جتنے لوگ آ گئے. تو اشرف علی تھانوی اپنی کتاب نشر الطیب میں لکھتے ہیں کہ میں نے اس وقت یہ کتاب لکھی جب ہمارے یہاں طاعون کا مرض بڑھ رہا تھا. کون سا مرض بڑھ رہا تھا؟ میں ڈر گیا. میں نے سوچا کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مرض ہمارے یہاں داخل ہو جائے. تو میں نے کاپی قلم لیا اور گھر میں بیٹھ کر کے نبی کی شان میں یہ کتاب لکھی. نبی نور ہے اس میں لکھا. نبی کی میلاد پر باتیں لکھی. اور بعد میں ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ جو انسان یہ کہتا ہو کہ نبی کی میلاد پر خوشی منانا درست نہیں ہے، ایسی محفل اور میلاد سجانا درست نہیں ہے، جب وہ انسان نبی کی شان میں کتاب لکھ کر کے طاعون کے مرض سے محفوظ ہو سکتا ہے تو ہم نبی کی میلاد منائیں گے تو ہم کتنا محفوظ رہیں گے. انہوں نے یہ کتاب تب لکھی تھی اور وہ فرماتے ہیں یہ کتاب کی برکت ہے کہ میرے گھر میں طاعون کا مرض نہیں آیا. اللہ اکبر. جب نبی کی شان میں کتاب لکھنے سے یہ حال ہے تو نبی کی محفل سجا کر کے لوگوں کو سنائیں گے تو ہمارے یہاں آفت آئے گی؟ نہیں آئے گی. لیکن جو آتی ہے وہ ہمارے کرتوت کی وجہ سے آتی ہے. اللہ ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ کلمات حسنات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور کسی بھی قسم کی خطا اور غلطیاں ہوئی ہو اپنے حبیب کے توسل سے تمام غلط کو معاف فرمائے. جب بھی محفل کریے تو ایک ٹاپک کے گفتگو کروائیے. ایک پہ ہوتی تو مزیدار ہوتی. تھوڑا سا یہ ہو تھوڑا سا یہ ہو تو مزہ نہیں آتا ہے. لیکن خیر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے
کہنے سننے سے زیادہ اللہ ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق دے اور اپنے نبی کی میلاد اسی طریقے سے سجانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب سارے لوگوں نے مل کر کے یہ محفل سجائی ہے، کوشش کیا کریے کہ گھر گھر میں نبی کی محفل سجائیے۔ گھر میں 4 لوگ بیٹھے ہیں، بیٹے کو نعت یاد کرا دیجئے، بیٹا نعت پڑھ رہا ہے، آپ لوگ سن رہے، یہی نبی کی محفل، اس کا بھی ثواب آپ لوگوں کو